ارے محسوس ابھی ہوتا ہے یہ زائرین کو، محسوس ابھی ہوتا ہے یہ زائرین کو، روضے سے آ رہی ہے صدا، روضے سے آ رہی ہے صدا، میں حسین ہوں، گونجے بہت اثر صدا، میں حسین ہوں، کاٹو نہ میرا خشک گلا، کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں۔ قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شے کو ایک چاند چھپانے بہت دیر لگی، قبر اصغر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے شے نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن شے نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کو اٹھانے میں بہت دیر لگی، ٹکڑے چنتے ہوئے
قاسم کے کہا مولا نے ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر ہوئی قبر اصغر کی. خاص توجہ، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، شمع کو تیگ چلانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے. کربلا پہنچا تکلم تو یہی رو کے کہا، کربلا پہنچا تکلم تو یہی رو کے کہا، مجھ کو سرکار بلانے میں بہت دیر لگی. سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور. رہے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے، رہے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. صلوات علی محمد و آل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. وعلى آل
بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إلهي بحق الحسين الشهيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال مولانا جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وبذل موجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وقال الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام علامة المؤمن خمس 51. صلوات پڑھ دے بارے اللهم صل على محمد وعلى محمد. مظلوم کربلا حسین کے سوگواروں اور ماتمداروں، آج روزے 40 ہے. سب سے پہلے شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں تمام خدمت گزار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے زائروں کی، پذیرائی کرنے والوں کا، اور اس کے بعد اسرار ٹور کے تمام زائرین کا اور خدمت گزاروں کا، جنہوں نے حقیقت میں یہ نماز صبح اور ظہر اور مغربین کے پروگرام کو برپا کیا بحسن خوبی، اور ہر طریقے سے اپنے آپ کو خدمت کے لیے حاضر اور تیار رکھا. اور بالاخص برادر عزیز نسیم بھائی کا، جنہوں نے اپنی پوری توانائی اس میں صرف کی ہے، اور جہاں جہاں بھی اس وقت جدی شکل میں زائرین کی جو افراد بھی خدمت کر رہے ہیں، ہم زوار کی، ہم خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقت بہت محدود ہے، مناسبت کے لحاظ سے چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. جو گفتگو رہی ہے وہ زیارت 40 کے حوالے سے تھی کہ سرکار سید الشہداء نے اپنی قربانی کا مقصد خود بیان کیا، اور اس زیارت میں چھٹے امام نے بھی اسی قربانی کے مقصد کو دنیا کے سامنے پیش کیا. بظاہر امام افضل اسلام نے مومن کی 5 علامتیں بتائی ہیں، لیکن حقیقت میں جو امام نے بتایا ہے وہی راستہ برحق ہے. ہماری علامتیں 2 اور روایات میں بیان کی گئی ہے. ایک غدیر مومن کی علامت ہے، اور دوسرے نمبر پر 40 مومن کی علامت. غدیر اور 40 میں ایک رابطہ ہے. لہذا ہمارے پاس جو ٹائم اور وقت تھا انجام دیا گیا. کچھ اعمال اور کچھ گزارشات اول میں عرض کر دوں. انشاءاللہ مجلس کے بعد زیارت 40 یہاں سے تلاوت کی جائے گی، اعمال انجام دیں گے، پھر نماز برپا ہوگی. کچھ اعمال تھے جو دست جمی ہم انجام نہیں دے سکے ہم میں، چونکہ مجمع کا، لیکن شاید کل کا دن ہے بعض لوگوں کے پاس. تو یہاں پر آنے کے بعد آداب زیارت میں ایک ادب یہ ہے کہ جب حرم کے پاس آئے تو پہلے زیارت پڑھے اور بعد میں نماز زیارت پڑھے. لیکن جب دور دراز علاقے سے زیارت پڑھے تو پہلے نماز زیارت پڑھنا مستحب ہے، بعد میں زیارت پڑھنا مستحب ہے. لیکن عام جگہوں پر نماز 2 رکعت سمپل آپ صبح کے طریقے سے پڑھ لیں کفایت کرے گی. لیکن یہاں پر کچھ تاکیدات اور فرمودات معصومین کی ہے کہ جب امام حسین اسلام کے ذریعے کے پاس آؤ تو 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے زیارت کی پڑھو. دوسری روایت میں امام نے بتایا کہ 2 رکعت نماز ہے، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ یاسین، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ رحمان ہے. اس نماز کی اس رقم میں بڑی تاکید ہے. اور تیسری نماز جو سرکار سید الشہداء کی نقل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ رحمان پڑھیں آپ،
اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ سورہ پڑھنا ہے، مختصر ہے، تو انشاءاللہ اس کو فالو کریں۔ اور ایک دعا ہے، اس کے بعد میں مندر پر آنا چاہوں گا۔ ایک دعا ہے، یہ دعا کے پڑھنے کی بے پناہ تاکید ہے تمام اہل معصومین کے حرم میں، اور اکثر میں تاکید کرتا رہتا ہوں۔ آج جن لوگوں نے سن رکھا ہے ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو نئے چہرے ہیں میرے سامنے، میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس دائرہ فکر اس منزل تک پرواز نہیں کر سکتا ہے جس منزلوں پر جا کر فکر معصوم ہمارے لیے سوچ سکتی ہے۔ ہم نہیں سوچ سکتے اتنا زیادہ۔ جب زائر گھر سے چلتا ہے، آداب زیارت میں سے ایک ادب یہ بھی ہے امام حسین اسلام کے لیے 3 دن روزہ رکھے، کوشش کرے سفر کا آغاز شنبے سے کرے، اور اس کے بعد جب 3 دن بھوکا اور پیاسا رہے گا انسان تو امام حسین علیہ السلام کی بھوک اور پیاس کو یاد کرے گا۔ یہ سب ادب میں سے ہے، اور طلب عفو اور مغفرت کرے اپنے دوستوں اور احباب سے۔ اور عزیزو، جب چلتا ہے تو رشتوں کا ایک جال ہے، کوئی ماں ہے، کوئی پھوپھی ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی بیٹا ہے، یہ ہر ایک کہتا ہے میرے لیے خصوصی دعا کرنا۔ اب جب انسان یہاں آتا ہے تو دعا کرنا کبھی کبھی بھول جاتا ہے۔ جب پلٹ کر کے جاتا ہے، سامنے چہرہ اس کا آتا ہے تو پوچھتا ہے بھائی کیا میرے لیے تم نے خصوصی دعا کی؟ تو اب کوئی جواب نہیں رہتا ہے۔ جب چہرہ سامنے آتا ہے تو سوچتا ہے یار اس نے خصوصی طور پہ دعا کی بات تو کی تھی، لیکن میں اس کے لیے دعا نہیں کر سکا۔ ایک نسخہ معصوم نے بتایا ہے، اسی لیے کسی معصوم کا نام نہیں ہے، بلکہ اس دعا کے اندر ڈیوائن پلس ان لوگ کے پاس ہے، تیسری دعا ہے اسرات کی جو دعاؤں کی بک ہے اس کے اندر بھی ہے، دعائے عالیۃ المضامین، نام سے واضح ہے۔ ایک ایسی دعا ہے جس کے مضامین ہی عالی ہیں، جس کے مفاہیم بہت عالی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا میں اور حدیثوں میں یہ فرق ہے، حدیثوں کا مخاطب غیر معصوم ہوتا ہے، ایک معصوم پبلک سے بیان کرتا ہے، لیکن زیارت اور دعا کا مخاطب معصوم ہوتا ہے، ایک معصوم کی بارگاہ میں آگے پڑھتا ہے۔ تو جملہ سنیے گا، امام کہتے ہیں اگر تم کسی بھی معصوم کے حرم میں جانا تو زیارت سے فارغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ دعائے عالیۃ المضامین پڑھ لینا۔ مولا کیا ہے اس کے اندر؟ کہا سب کو سمیٹ دیا ہے۔ اگر ایک مرتبہ کسی نے کسی حرم میں اس دعا کو پڑھ لیا ہے تو امام کہتے ہیں یہ ضمانت ہے، پلٹ کر جائے گا، جو بھی آپ سے پوچھے کہ آپ نے میرے لیے دعا کی ہے تو کہہ سکتا ہے ہاں خصوصی دعا کی ہے۔ دیکھیے اللہ، یہاں پر بھی معرفت کی بات ہے، اللہم انی زرتو امام بے اعتقاد امامت ہی، اے مولا میں آپ کی زیارت جو کر رہا ہوں نا اس اعتقاد کے ساتھ کر رہا ہوں کہ آپ میرے امام ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے، اللہم اغفر لی، مجھے معاف کر دے، ولی والدیہ، میرے والدین کو معاف کر دے، ولی اخوانی، میری بھائیوں کو میرے معاف کر دے، ولی اخواتی، میری بہنوں کو معاف کر دے، ولی عماتی، میری پھوپھیوں کو معاف کر دے، وہ خالاتی، میری خالاؤں کو معاف کر دے، وہ اجدادی، میرے آباء و اجداد کو معاف کر دے، وہ جداتی، اور قیامت سے پہلے جن کی نسلوں سے آدم سے لے کر کے میں آیا ہوں وہ سارے دادا پر دادا کے آگے تک جتنا رشتہ جا رہا ہے ان لوگوں کو معاف کر دے، وہ اولادی، میری اولاد کو معاف کر دے، وہ ذراریہم، اور میری نسل سے قیامت تک آنے والی جو عزادار نسلیں ہیں، جو عاشق حسین نسلیں ہیں، ان کو بھی میری زیارت میں شامل کر دے، وہ اصدقائی، میرے دوستوں کو شامل کر دے، وہ جیرانی، میرے پڑوسیوں کو شامل کر دے، من علمنی حرفا، جس کو میں نے تھوڑا سا کچھ سکھا دیا ہے اسے بھی میری دعا میں شامل کر دے، مجھے جس نے کچھ سکھایا ہے اس کو بھی شامل کر دے، من المومنین، تمام مومنین کو شامل کر دے، والمومنات، اور مومنات کو شامل کر دے، من الاحیاء، جو زندہ ہیں مومنین ان کو شامل کر دے، والاموات، جو مومنین گزر چکے ہیں ارواح ہیں ان کو بھی شامل کر دے، من اہل الشرق، جو شرق میں ہیں ان کو بھی شامل کر دے، من اہل الغرب، جو غرب میں ہیں
ان کو شامل کر دے. وَأَشْرِكُهُمْ فِي الدُّعَاءِ وَالزِّيَارَةِ میری اس مناسک زیارت میں، میرے اس اعمال میں ان تمام لوگوں کو شامل کر دے جن کے میں نے اسما لیے ہیں. معلوم یہ ہوا اگر ایک مرتبہ کسی معصوم کے حرم میں اس دعا کو پڑھ لیا، پلٹ کے گئے، کسی نے پوچھا کیا میرے لیے دعا کی ہے، آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں ہاں خصوصی دعا سب کے لیے میں نے کر دی ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انشاءاللہ ابھی وقت ہے اس کو ہم انجام دیں. مومن کی علامتوں میں سے 5 علامتیں امام نے بتائی ہے. 51 رکعت نماز پڑھنا ہے. ایک، جبینوں کو خاک کربلا پر اگر مل جائے خاک شفا تو کیا کہنا، 7 آسمانے کے دریچوں کو کھول دیتی ہے. کتنی زیادہ معرفت کی باتیں ہیں دیدان محترم. اپنے پیشانی کو سجدگاہ پر یعنی مٹی پر خاک پر سجدہ کرنا یہ خاک ساری سکھاتی ہے. یہ دوسری علامت بتائی امام نے. اور تیسری علامت بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا اور پڑھتے رہنا. ظہرین کی نماز جہاں آہستہ کہا گیا ہے پڑھنے کو وہاں پر بسم اللہ بلند آواز سے کہنا ہے. اور اس کے بعد زیارت الاربعین اور 40 کی زیارت علامت مومن. میں آج آپ کے سامنے اعتقادی لحاظ سے یہ بتانا چاہتا ہوں مومن کسے کہتے ہیں. کہ مومن جو ان 5 پر عقیدہ رکھے اسے مومن کہتے ہیں. ابھی اعمال کی بات نہیں ہو رہی ہے. توحید کو مانتا ہو، توحید کے بعد عدالت کو مانتا ہو، عدالت کے بعد نبوت کو مانتا ہو، نبوت کے بعد امامت کو مانتا ہو، اور امامت کے بعد قیامت کو مانتا ہو. جس انسان کا یہ 5 پر عقیدہ ہو جائے اسے مومن کہا جاتا ہے. ابھی اعمال کی بات نہیں ہے. اسی لیے روایات میں کیا مومن فاسق ہو سکتا ہے، امام سے پوچھا گیا، کہا ہاں مومن فاسق بھی ہو سکتا ہے. رہے گا مومن اعتقادی لحاظ سے. یہ جو کہا گیا کسی مومن نے آپ کی دعوت دے دی ہے تو آپ اگر مستحبی روزے ہیں تو روزے کو توڑ دیجئے، تو کیا آپ وہاں پر آ کر کے اس کے اعمال کو چیک کریں گے، اس کے گناہ کو چیک کریں گے؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے. وہ ستار العیوب خدا ہے، عیبوں پر پردہ ڈالتا رہتا ہے. کہتا ہے مومن کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ میں جب پردہ بندوں پر ڈال رہا ہوں تو تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ مومن کے گناہوں کو تم اچھالو. یہاں جو مومن سے مراد ہے وہ اعتقادی لحاظ سے مراد ہے. 5 پر عقیدہ ہو جائے گا وہ مومن کہلائے گا. امام سے پوچھا گیا جو قرآن مجید میں آیات ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، بار بار آمنو کا لفظ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ امام نے کہا آمنو سے مراد نہیں ہے جو ان 5 پر عقیدہ رکھتا ہو. 5 پر عقیدہ رکھنے والے کو ہی شیعہ کہتے ہیں. اب وہ شیعہ کے اندر آ کر کے ڈگری ہے، یہ پہلے درجے کا شیعہ ہے، یہ دوسرے درجے کا شیعہ ہے، یہ 10ویں درجے کا شیعہ ہے. عزیزان محترم جتنا عمل آگے بڑھاتے چلے جائیں گے شیعت کا منزلت آگے بڑھتی چلی جائے گی. 5 کا اعتقاد رکھیں گے آپ شیعہ بن جائیں گے. صلوات پڑھنے پر محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہذا صرف منحصر نہیں کیا ہے معصوم نے کہ مومن یہی ہے. امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت ہے جس کے اندر مومن کی 18 علامتیں بتائی ہیں. الگ الگ علامتیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو جتنا فالو کرتا جائے گا ایمان کے مدارج کو طے کرتا جائے گا. جیسے نماز ہے، نماز مومن کی معراج ہے. نماز کیا ہے؟ عشق کیا ہے اہل بیت نے. اب میں جملہ عرض کر دوں مومن کی معراج ہے مطلب کیا ہے؟ کیا مصلی پر مومن پرواز کرتا ہے، معراج کی منزلوں پر جاتا ہے، قاب قوسین کی منزلوں کو طے کرتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. اگر میں سمجھانا چاہوں ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے. کیسے میں سمجھاؤں آپ کو؟ یہ نماز ہم فرش ادا پر ہیں، ہم مصلی پر ہیں مومن، اور ہم نے اس معراج کو طے کیا. کہتے سمجھا. مثال دے رہا ہوں. ابھی ملاقات ہوئی صبح، آپ میں سے کسی سے میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا. گفتگو ہوئی 2 منٹ میں نے گفتگو کی، پھر سلام کیا، پھر بیٹھ گیا. پھر 2 منٹ گفتگو کی، پھر سلام کیا، پھر مصافحہ کیا. جو بھی دور سے دیکھے گا کہے گا ان کا دماغ چل چکا ہے. ایک مرتبہ پہلے ٹائم آئے تھے، ملاقات ہوئی، سلام دعا، ہر منٹ پہ سلام کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں.
اس کے کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب آپ سمجھیے، ہم جب مصلی سے باہر اس کام کو کرتے ہیں تو دنیا ہمیں دیوانہ کہنے لگتی ہے کہ منٹ منٹ پہ سلام نہیں ہوتا ہے، آغاز گفتگو میں سلام ہو جائے، ملاقات کے وقت سلام ہے۔ اچھا یہ الگ فلسفہ ہے، میں بات آگے کیا کروں؟ مصافیہ کیوں ہے؟ امام سے پوچھا گیا، کہا مصافیہ اس لیے ہے تاکہ آپس کے کدورتیں ختم ہو جائیں۔ ہمارے یہاں تو نعرہ یہ ہے، مسجد میں بھی جاتے ہیں تو میں ان سے مصافیہ نہیں کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا دل ہی نہیں ملتا ہے۔ یہ جملہ کہتے ہیں نا، میرا دل ہی اس سے نہیں ملتا ہے تو میں کاہے کے لیے مصافیہ کروں؟ اسلام یہ کہتا ہے مصافیہ ایک ایسا ٹیبلٹ ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم ٹیبلٹ استعمال نہیں کر رہے، چاہتے ہیں مرض ختم ہو جائے، یہ مرض بڑھے گا، ختم نہیں ہوگا۔ ہم اس سے زیادہ مصافیہ کریں جس سے دل میں کھٹک ہے۔ ایمان کی بھی علامت ہے، جس سے کھٹک ہے اس سے زیادہ ہم مصافیہ کریں تاکہ یہ کدورتیں ختم ہو جائے۔ کہتے بھی ہے نا کہ رسم دنیا ہے یارو یوں ہی نبھاتے رہیے، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے۔ یہ ہاتھ ملاتے رہیے اس لیے آپ ملا کے تو دیکھیے، نہ کدورتوں کا خاتمہ ہو جائے تو آپ کہیے صلوات پڑھتے پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہی کام مصلی کے باہر ہوا۔ ہر ایک منٹ پہ میں نے سلام کیا، پھر ایک منٹ بعد کی پھر مصافیہ کیا، پھر ایک منٹ بعد کی پھر سلام مصافیہ کیا، پھر 2 منٹ بعد کی پھر سلام۔ جو بھی دیکھے گا کہے گا یہ حرکت صحیح نہیں ہے، ان کا دماغ چل چکا ہے۔ یہ کیسی حرکت ہے کہ ہر 2 منٹ پہ سلام اور مصافیہ، سلام اور مصافیہ، یعنی یہی کام نشستوں میں ہو، چوراہوں میں ہو، کہیں اور ہو جائے تو لوگ دیوانے کی سنت دیتے ہیں۔ اور یہی کام جب مصلی پر آتا ہے، کاندھوں سے کاندھا ملا ہوتا ہے، جیسے ہی نماز تمام ہوتی ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، امام سے پوچھا گیا صالح بندے کون ہیں؟ کہا سب سے بڑا صالح تو ابھی یہی ہے جو تمہارے آئیں اور دائیں اور بائیں نماز پڑھ رہا ہے، اور جو تمہیں نماز پڑھا رہا ہے یہ بھی نیت کرو قیامت تک آنے والے جتنے صالحین ہیں سب پر سلام ہو، لیکن یہ جو ابھی ہے نا ان کی بھی ذہن میں نیت رہے، ان پر بھی اللہ کا سلام ہو۔ السلام علینا، مجھ پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالح بندوں پر سلام ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، 2 منٹ میں نماز مغرب پڑھی، سلام اور مصافیہ، نماز عشاء کے لیے کھڑے ہوئے، ہٹے نہیں، پھر آپ نے کہا السلام علینا، مجھ پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، نماز ختم ہوئی، پھر مصافیہ۔ اگر اور نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر سلام پھر مصافیہ، اب کوئی نہیں کہہ رہا ہے یہ دیوانے ہیں، اب کوئی نہیں کہہ رہا ہے کوئی فاصلہ اسلام کا حکم ہے نا بھائی، دیوار کا فاصلہ ہو، درخت کا فاصلہ ہو، کچھ فاصلہ ہو تب دوبارہ سلام آئے گا۔ لوگوں نے سیاست کی تھی پیغمبر کے ساتھ، کہا پیغمبر کا کمال یہ ہے ہمیشہ سب سے پہلے سلام کر لیتے، لہذا آج ہم ان کو دھوکے سے پہلے سلام کریں گے۔ دیوار کے پیچھے چھپ گئے، کہا پیغمبر جب گزریں گے جیسے ادھر ہوں گے ہم سلام کریں گے۔ پیغمبر ابھی دیوار ہی کے پاس تھے، فرمایا اے دیوار کے پیچھے چھپنے والوں تم پر پیغمبر کا سلام ہو۔ یہ سلوات پڑھتے ہوئے محمد محمد وآل کیا بتاؤں، وقت نہیں ہے، میں جلدی کر رہا ہوں۔ ابھی اعلان ہو جائے کہ ہوٹل میں 5GB سب کو فری میں مل رہا ہے، جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ آپ سب چلے جائیں گے۔ مذہب یہ کہتا ہے، دیکھتے ہیں ہمیں غرور آنے لگتا ہے، ارے یہ مجھے سلام نہیں کرتا میں کہے کروں، توجہ چاہتا ہوں، یہ نہیں کرتا۔ مذہب کہتا ہے جو سلام کرتا ہے وہ مستحب کام کرتا ہے، اور جو جواب دیتا ہے وہ واجب کام کرتا ہے، لیکن یہاں پر مستحب کا ثواب واجب سے زیادہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مذہب کہتا ہے جو سلام کرتا ہے سلام کے 100 ثواب ہیں، 99 ثواب سلام کرنے والے کو ملتا ہے، 1 ثواب جواب دینے والے کو ملتا ہے، اور نہیں دیا تو گنہگار بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا عباس، حیدری یا علی،
اللہم صلی علی محمد وعلی تمام بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ بس وقت نہیں ہے عزیزان محترم۔ اچھا ہمارے یہاں بہت سارے دفاع ہم کو خود کرنا ہوتے ہیں۔ اب بات آ گئی ہے بچے کے ایک میں بار بار میں پڑھ چکا ہوں لیکن مجبور ہوں، پہلے ہی دن سے نعرے لگ رہے ہیں مستقل طور سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نعرہ لگانے کی ضرورت تھی تو جنگوں کا نعرہ تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جی جنگوں کا نعرہ تھا، جنگوں میں نعرے لگے ہیں۔ جب یہ آتے تھے کہتے تھے کفار اور مشرکین لنا عصا ولا عصا لکم، ہمارے پاس تو بت ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ پیغمبر کے پاس لوگ آئے یا رسول اللہ یہ تو شعار لگا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں۔ فوراً پیغمبر کی تیریوں پر بل آ گئے، کہا جب بھی وہ شعار لگائے تم بھی لگاؤ، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارے پاس اللہ مولا ہے تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے۔ یہ نعرے لگتے رہے۔ جب غدیر کے میدان میں علی کو ہاتھوں پر بلند کر دیا، من کنت مولا فہذا علی المولا، صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد۔ ہمیں عقیدہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ بس ایک منٹ اور لینا چاہتا ہوں۔ علی کا نام بھی نام خدا، کیا راحت جاں ہے، عصا پیری تیغ جواں ہرد طفلاں ہے۔ ایک علی کا نام اگر عقیدہ صحیح ہے، ایک علی کا نام بوڑھوں کے لیے عصا، جوانوں کے لیے سپر، بچوں کے لیے تعویذ کا کام کرتا ہے اگر گلے میں ٹانگ دیا جائے۔ ایک علی کا نام۔ اچھا ہمارے یہاں کی جو شاعری ہے وہ جھٹکے والی نہیں ہے معاذ اللہ، کہ زلفوں کو دیکھا تو پائے سوچوں کہ وظیفہ خور ضمیر فروش شعرا ہوتے تھے۔ جب تک شہریہ ملتا تھا اشعار کہتے تھے، کبھی آنکھوں کو فضائل کمال کردار تو تھا ہی نہیں، لہذا کبھی بالوں کو بتایا جا رہا ہے، کبھی آنکھوں کی خوبصورتی، کبھی نہ شجاعت ہے، کبھی نہ فضل ہے، کبھی نہ کرم ہے۔ ہمارے یہاں امام کے چھٹے امام سے پوچھ لیا تھا مولا میں بہت کوشش کرتا ہوں اشعار نہیں آتے، اور بہت سے لوگ بولتے ہیں تو ان کی زبان پر اشعار نکلتا ہے۔ امام نے جواب دیا یہ تو محبت کی باتیں ہیں، جب دل محب اہل بیت سے لبریز ہو جاتا ہے تو نثر کی شکل میں نہیں نظم کی شکل میں باہر آتا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ ایک علی کا نام، عین کے عدد ہے 70، لام کے عدد ہے 30، ایے کے عدد ہے 10۔ شاعر کہنا کیا چاہتا ہے؟ معرفت شناس شاعر ہے، بہت کچھ نوازا ہے شاعروں کو۔ آپ جا کے پڑھ لیجئے گا، دیبل خزائی کو امام نے ایک شعر پڑھنے پر کیا دیا تھا؟ ایک لباس دیا تھا، فرمایا تھا صلیت فیہ الف رکعۃ، میں نے 1,00,000 مرتبہ نماز پڑھی ہے، 1,000 مرتبہ قرآن اس لباس میں ختم کیا ہے، یہ تمہیں ہدیہ دیتا ہوں، یہ ضمانت ہے قبر میں عذاب نازل نہیں ہوگا، یہ ضامن بن جاتا ہے۔ عزادارو ایک علی کا نام، بوڑھوں کے لیے عصا، جوانوں کے لیے سپر، بچوں کے لیے تعویذ۔ شاعر کہنا کیا چاہتا ہے؟ عدد کے عدد ہیں علی کے 110، عین کے عدد ہیں 70، لام کے عدد ہیں 30، ایے کے عدد ہیں 10۔ ارے 70 سال کے انسان کو بوڑھا کہا جاتا ہے، لام کے عدد ہے 30، 30 سال کے انسان کو روایات میں جوان کہا جاتا ہے، ایے کے عدد ہے 10، 10 سال کے انسان کو بچہ کہا جاتا ہے۔ ایک علی کا نام بوڑھوں کے لیے عصا، جوانوں کے لیے سپر، بچوں کے لیے تعویذ کا کام کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وعلی محمد وعلی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس۔ نعرہ سلوات۔ بس میں نے تمام کر دیا عزیزو، مال مجلس گریا ہے، اپنی گفتگو کو آخری منزل تک پہنچا دیا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کے عشق ہونا چاہیے، نماز سے پیار ہونا چاہیے۔ امیر المومنین کی زندگی کا آغاز سجدوں سے ہے، خاک کعبہ پر آپ نے پیشانیوں کو رکھا۔ ولادت کا آغاز سجدوں سے ہے، شہادت مسجد کوفہ سے۔
امیر المومنین کا ماننے والا وہی ہوگا جس کا رابطہ کعبے سے بھی ہو، جس کا رابطہ مسجدوں سے بھی ہو۔ سرکار سید الشہداء کا بھی یہی ہے۔ لہذا ایک جگہ بیٹھ کے آپ بار بار سلام اور مصافحہ کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ ہم تو ہٹے نہیں۔ مذہب جب کہتا ہے کوئی فاصلہ ہو نا، کہاں فاصلہ ہوا؟ میں اور آپ ایک دم ساتھ میں نماز پڑھ رہے تھے، ہر 2 منٹ پہ سلام، ہر 2 منٹ پہ مصافحہ، نماز ظہر تمام ہوئی پھر سلام، نماز عصر سلام ہوئی پھر سلام، پھر مصافحہ، یہ بار بار ہو رہا ہے۔ عزیزو مذہب کہہ رہا ہے تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، تم سمجھ رہے ہو تمہارا یہ جسم خاکی مسلح پر ہے، نہیں، جب تم نے نیت کی اللہ اکبر کہا مستحب ہے، 7 بار تکبیر کہی جائے، پہلی تکبیر پہلے آسمان کے دریچوں کو کھولتی ہے، توجہ چاہتا ہوں، دوسری تکبیر دوسرے آسمان کو، کہا دیکھو جتنی جس کی نیت پاکیزہ ہوتی ہے اتنی بلندیوں پر پرواز کرتا ہے، اور جب پرواز کر لیتا ہے معراج پر پہنچ جاتا ہے، پھر واپس اس کی وجود کے ساتھ روح ملتی ہے۔ اب پھر آگے کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تم پر بھی سلام ہو، تم پر بھی سلام ہو، صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد۔ ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، زندگی کے اس عظیم سرمایہ کو باقی رکھی، بہت بڑا شرف ہے، جتنے بھی شکر کے سجدے کیے جائیں کم ہیں۔ خدا کی قسم، رات آپ مصاب ہوئے ہیں، مجھے چند فقرے وہیں سے آغاز کرنا ہے، اگرچہ بہت سے لوگوں نے اس سے فرمائشیں بھی کی ہے کہ آپ وہ مصائب پڑھیے جو پڑھا تھا، لیکن میں آج کی مناسبت کا خیال رکھوں گا۔ جابر کون تھے؟ جابر ایک ایسے صحابی ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری، جنہوں نے 5 معصوموں کو در کیا ہے، جنگ صفین میں رہے ہیں، جنگ نہروان میں رہے ہیں، ساری جنگوں میں امیر المومنین کے ساتھ شانہ بشانہ تھے۔ اتنے عظیم صحابی، اتنے اعلیٰ درجے پر فائز۔ کسی نے پوچھا اتنے معصوم کا دور دیکھا، ایمان کہاں تک پہنچا آپ کا؟ بس مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ کہا مولا اب میرے ایمان کا تقاضا تو یہ ہو گیا ہے نا کہ میں اب مریضی کو پسند کرتا ہوں، صحت مند کو نہیں۔ 5 معصوموں کو دور دیکھا، امام نے پوچھا ایمان کہاں تک پہنچا؟ 5 امام نے پوچھا، کہا بس اب میں غربت کو پسند کرتا ہوں، مالداری کو نہیں، مریضی کو پسند کرتا ہوں، صحت کو نہیں، بڑھاپے کو پسند کرتا ہوں، جوانی کو نہیں۔ مولا نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا ایسا اس لیے ہے کہ بڑھاپے میں زیادہ خدا یاد آتا ہے، غربت میں زیادہ خدا یاد آتا ہے۔ اچھا، امام نے ٹوک دیا، کہے جابر ابھی بھی ایمان اس درجے پر نہیں پہنچا ہے جہاں ہونا چاہیے۔ ایمان کی کیٹیگریز ہیں۔ کہا تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تم نے اپنے حالات کا فیصلہ خود کر لیا ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں۔ امام نے کہا جب تک یہ میں سلامت رہے گا ایمان سلامت نہیں ہو سکتا ہے۔ اس انا کو، اس میں کو مارو، تم یہ کہو اے اللہ مجھے کچھ پسند نہیں ہے۔ اگر تم مجھے جوان رکھنا چاہتا ہے تو مجھے جوانی پسند ہے، غربت میں رکھنا چاہتا ہے تو غربت پسند ہے، مالداری میں رکھنا چاہتا ہے تو مالداری، جس میں تو راضی ہے۔ اب آپ سمجھے، یا ایھا الذین آمنو یا یحییٰ ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ ہے ایمان۔ ہمیں اللہ کے ہر فیصلے اور معاملے پر راضی ہونا چاہیے۔ زینب سے پوچھا اتنے سارے مارکوں کے بعد خدا کو کیسا پایا؟ زینب علیہ مقام نے جواب دیا ما رأیت الا جمیلا، اے میرے اللہ سوائے خوبصورتی کے میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس حالت میں تو رکھ، ہم راضی بے رضا الہی ہیں۔ اے عزادارو، 7 مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کا اور ذکر کر دوں جو امام سجاد نے ہمیشہ شام کو یاد کیا۔ کہا ہمیں ایسے پورا دن گھمایا جا رہا تھا جیسے کسی غلام کو گھمایا جا رہا ہو،
اور کبھی کوچوں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی زندانوں میں، کبھی درباروں میں، ہائے رے علی کی بیٹیاں بے مکنا چادر، کوئی صدقے کی کھجوریں پھینک رہا ہے، کوئی زینب کو غلامی میں مانگ رہا ہے، مجھے کنیزی میں دے دو سکینہ کو۔ ارباب ادا روئے، کسک باقی نہ رکھے، کسک باقی نہ رکھے۔ ہاں امام زمانہ علیہ السلام کو پرسا دے، اے زمانے کے امام آقا، ہم گنہگاروں کا پرسا قبول، ابھی سنا آپ نے، رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم بھی رہے آقا جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، اجرکم اللہ۔ آزادارو، زندان شام ہے، رہائی کا وقت آ گیا۔ کل میں نے یہاں تک مصائب پڑھ دیے تھے، اب جملہ سنیے گا۔ جب رہائی ملی، کہا میرے لال سید سجاد، میں نے اپنے ماجائے کا ماتم نہیں کیا، گھر خالی کروا دو۔ ایک دن نہیں عزادارو، 7 دن تک مسلسل ماتم ہوتا رہا۔ اور کون مسائب پڑھ رہا تھا؟ علی کی بڑی بیٹی زینب۔ اے عزادارو، میری مائیں اور بہنیں ذرا قدر کرے، 1400 سال کے بعد ایک عام آدمی مسائب پڑھتا ہے تو لوگ روتے ہیں، ارے جب علی کی بیٹی نے شام میں مسائب پڑھا ہوگا تو روایت کہتی ہے زجن زجا، ارے در و دیوار سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ بہت ماتم کیا، بہت گریہ کیا عزادارو، اور اس کے بعد جب قافلہ آنے لگا نا تو ساری بیویاں آ گئیں، ایک بیوی کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ارے سمجھ گئے آپ، میری مائیں اور بہنیں کی گودیوں کو اللہ آباد رکھے، بچے سلامت رہیں، ہمیشہ زیارت پر آتے رہیں۔ اے میرے اللہ، ارے کون بیوی نہیں ہے دیکھا زینب نے رباب کا پتہ نہیں چلتا۔ آئی زندان شام میں، آئی زندان شام میں عزادارو، جب زندان شام میں آئی ہیں، سنتے رہیے گا، سر بدل جائے گا، بات واضح ہو جائے گی۔ اے عزادارو، مکان کہیں اور تھا جہاں ماتم ہو رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد قافلہ روانہ ہوا۔ یہ قافلے میں ہوتا ہے نا، بس چلنے سے پہلے دیکھا جاتا ہے کیا کوئی چھوٹ تو نہیں گیا۔ اب رباب کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ زینب سمجھ گئی، زندان شام میں آئی، دیکھا تعویذ قبر سے رباب لپٹی ہے۔ اے میری لاڈلی، وطن چلو میری بچی، وطن چلو۔ خدا آپ سب کو اپنے اپنے وطنوں تک پہنچائے، امام زمانہ کا ظہور ہو۔ اے ارباب ادا، بڑی معذرت، اب اچھا بیویاں وہاں پہنچ گئی، اب اس حجرے سے وہاں پہنچ گئی۔ اب جب آنے لگی تو جناب رباب نے، بڑا دردناک جملہ ہے، انشاءاللہ تادیر روئیں گے اور پرسا دیں گے۔ اے صدیقہ طاہرہ، ارے بقی سے آئیے، روز 40 ہے، یقیناً آپ آئی ہوں گی، ہمارے پرسے کو قبول فرمائیے۔ سنیے گا عزادارو، وقت نہیں ہے، بہت جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں۔ اے ارباب ادا، جب تیاری پوری ہو گئی نا تو ایک مرتبہ رباب کڑی ہوئی، شام کی عورتوں کو بلایا، کہا آپ سے ایک التجا ہے، آپ سے خواہش ہے۔ شام کی عورتوں نے کہا بی بی بتائیے، کہے بیویوں ہم تو جا رہے ہیں، ہم تو جا رہے ہیں نا، لیکن اپنے جگر کی بچی سکینہ کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ ارے زندان میں بڑا سناٹا اور اندھیرا ہے، جب سورج غروب ہو تو ایک شمع روشن کرتے، ارے قبر سکینہ پر ایک شمع روشن کر دینا، میری بچی اندھیروں سے گھبرا دی۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اے عزادارو، زمانے کا امام بھی شریک ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، کتابوں کو پڑھا ہے اس لیے کہتا ہوں، کہتے ہیں مسائب سن کے صرف نہ رویا کرو،
مسائل سن کو صرف نہ رویا کرو بلکہ آواز گریہ سن کے بھی رویا کرو. نہیں پتا کون کس کی آواز ہو, کہیں زینب, کہیں سکینہ, کہیں زمانے کا امام. آزادارو, آخری جو مرثیہ آپ نے سنا یہاں پر جناب علی اصغر کی قبر کا تھا نا, یہ 40 کو انتظار اور ظہور سے ملنا ہے. زمانے کا امام مکے آئے گا, کربلا پہنچا دے گا, کربلا پہنچائے گا تو ایک جملہ ہے مقتل میں آ کے درد بھری آواز میں کہے گا, اے میرے جد امجد حسین مظلوم, میں نے آپ کے خون ناحق کا بدلہ لے لیا. سنیے گا آزادارو, کہتے اس آواز میں اتنا درد ہوگا قبر حسین لرز جائے گی اور قبر سے آواز آئے گی, ہاں میرے لال مہدی, ہاں میرے لال, تو نے میرے خون ناحق کا بدلہ لے لیا, لیکن ہائے رے میری زینب کی بے چادری, اسی پہ چوتھے امام روتے رہے. اللہ میری بہن زینب کی بے چادری کا بدلہ باقی ہے. کہتے جب یہ مصیبت امام حسین کریں گے, زمانے کا امام فغشی علیہ, ارے زمین کربلا پر امام گر جائیں گے, بے ہوش ہو جائیں گے. خاتون میسر فاطمہ آئیں گی, اے میرے لال مہدی, اور تو انتقام باقی ہے. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم, روایات میں عزیزو جب صدائے گریہ بلند ہو امام زمانہ کی ظہور کی دعا کرنا, اور جو بھی دعا کرو گے قبول ہوگی. اے میرے اللہ, جو مرادیں لے کر آئے ہیں سب کی مرادوں کو پورا کر دے. بس آخری منزل ہے, تفصیلوں کو چھوڑ دیا. اے عزادارو, بس اب میں واقعات کو نہیں پڑھ سکتا ہوں, ٹائم بالکل نہیں ہے, بس جملہ سنیے گا. زیارت ناہیہ میں جملہ ہے امام زمانہ, میرا سلام ہو اس بی بی زینب کے اوپر, ظالموں نے جس کے ہاتھ پسے گردن سے مار دیے. ارے جس کے ہاتھ کو پسے گردن سے باندھ دیا تھا, کربلا سے گئی تھی, کربلا آئی تھی نا. جملہ سنیے گا, 11 محرم کو اونٹ کی بلندی سے بندے ہاتھوں کے ساتھ زینب نے اپنے ماجائے کے لیے گرا. اے عباس علمدار, اگر آپ گھوڑے سے گرے تھے, آئیے دیکھیے یہ زینب نے اپنے کو اونٹ کی بلندی سے گرا دیا. اب آج کی تاریخ جابر آ گئے ہیں, عطیہ آ گئے. عزادارو, جابر جب آئے ہیں پہلے ظاہر ہے, یعنی 40 کی بنیاد جابر نے رکھی. 40 کی بنیاد جناب جابر نے رکھی. بہت بڑے فقیہ, عالم, مفسر قرآن, 1400 حدیثوں کے راوی ہیں جابر, کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. وقت نہیں تھا, میں نے نہیں عرض کیا. اب جملہ سنیے گا عزادارو, غسل کیا, آنکھوں کی بینائی نہیں ہے, آنکھیں بالکل جا چکی ہیں. کہا عطیہ, اے عطیہ مجھے قبر حسین تک پہنچا دے. اب جملہ سنیے گا, یہ جو باب سدرہ ہے نا, یہاں پر روزہ بننے سے پہلے, روزے سے پہلے کہتے ہیں بیر کا ایک درخت تھا. جب کوئی زائر آتا تھا اس کو پتہ نہیں چلتا تھا قبر حسین کون ہے نا, تو اسی درخت کو سمجھ لیتا تھا اور قبر حسین کا پتہ. ارے ظالموں نے, رسول نے لعنت کی, ولعن اللہ قاتلی قاطع صدرہ. ارے جس نے اس پیڑ کو کاٹا ہے نا, اللہ کی اس پر لعنت ہو. اے عزادارو, ارے جابر سمجھ نہیں پا رہے. اچھا میں ایک سلام کرتا ہوں, ابھی جواب آئے گا. فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اب عظمت پہچانی ہے عزیز و ظاہر. جب حرم میں جانا تو یہ سوچ لینا کیا کہا کہتے ہیں قبر سے آواز نہیں آئی, دوبارہ کہا آواز نہیں آئی, ایک جملہ کہہ دیا یا حبیبی لا یجاب حبیب. ارے کیسے دوست آپ ہیں جو میرے سلام کا جواب نہیں آ رہا ہے.
پھر جانتے ہیں کیا کہا؟ خود ہی جواب دیا ہے جناب جابر نے، کہا کیسے جواب آئے، سنیے گا عزادارو اور ماتم کریے گا، کہا کیسے جواب آئے، ارے ظالموں نے تو سر و تن میں جدائی کر دی۔ عزادارو ایک روایت یہ بھی ہے کہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ جب 20 سفر کو آج کے دن کربلا پہنچا ہے نا، خالی مصیبتیں نہیں ہیں بلکہ شہداء کے سروں کو آج ہی کے دن دفن کیا گیا ہے۔ آج ہی کے دن اس لیے کہ امام سجاد نے جو 12 محرم کو امام کو دفن کیا تھا نا، تو بہت روئے تھے۔ مقتل کہتا ہے ایک ادب یہ بھی ہے جب قبر میں لٹاؤ نا تو لٹانے کے بعد سر کو قبلے کی طرف کر دو۔ ارے جب بابا حسین کو سپرد لحد کیا، چیخیں مار کے چوکائے مار، ہائے رے میرا بابا، سر موجود نہیں ہے۔ آیا دادارو بس جملہ سنیے گا، تفصیلوں کو چھوڑ دیا۔ امام کا جواب آیا، کہتے ہیں جناب جابر برداشت نہیں کر سکے، غصے علیہ غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ عطیہ آگے بڑھے، پانی چھڑکا، جناب ابو جابر کو ہوش آ گیا۔ ہائے رے کربلا، ہائے رے کربلا، صحابیوں کو تو ہوش آ جاتا ہے لیکن ہائے رے چوتھے امام، کہاں پانی، کیسے غش سے فاقہ ہو۔ اللہ بھی عطا اتنے میں ابھی غش سے فاقہ ہوا تھا، تعویذ قبر سے لپٹایا۔ مقتل یہ کہتا ہے ابھی لپٹا کے جملہ کہہ رہے تھے، اے میرے آقا آپ کے سر و تن میں جدائی کر دی، اس لیے آپ سلام کا جواب شاید نہیں دے رہے۔ ابھی جملے کے بعد ادھر سے عطیہ نے آواز دے دی، اے جابر کچھ قافلہ آ رہا ہے، گھوڑے پر اونٹوں پر سوار کچھ بیویاں آ رہی ہیں، باحجاب بیویاں ہیں، سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں، گئی تھی بے مقنا و چادر، ابھی آئی ہے تو حجاب کے ساتھ۔ اے ارباب ادا، اتنے میں باتیں ہو رہی تھی، بشیر آ گئے۔ بشیر آئے، کہا اے جابر میرے امام نے یہ کہا ہے ذرا جھاڑیوں میں چلے جاؤ۔ عزاداروں میں وقت نہیں ہے، بس جھاڑیوں میں چلے جاؤ۔ ادھر جابر جھاڑیوں میں گئے۔ مقتل نے لکھا جیسے ہی اہل حرم کربلا پہنچے، فکبر زینب بنت علی علی الارض، ارے اونٹ کی بلندیوں سے دوبارہ زینب نے کربلا گھٹنیوں کے بعد اپنے ماں جائے کی قبر پر پہنچائے۔ اجرکم اللہ، بازاداروں تمام ہے، مرثیہ پڑھ رہی ہے، جناب کلثوم عباس کے لاشے کے قریب، ارے فروا قاسم کے لاشے قبر کے قریب، سب بیویاں نواؤ بکا پڑھ رہی ہے۔ مادر علی اکبر کا تو عجب حال ہے، کہتے ہیں علی اکبر کو جب لیلا نے یاد کیا تو ایک جملہ کہا، اے میرے لال علی اکبر، اے میرے لال علی اکبر، ارے آج تمہارا 40 ہے، آج تمہارا چیلم ہے میرے لال، تیری ماں کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ لو آنسوؤں کی جھڑے قبر پر۔ ارشاد عزاداروں، اب ارشاد عزاداروں میں جملہ سنیے گا، سارے لوگ مصیبتوں کو بیان کر رہے ہیں، گریا اور بکا ہے، کہتے ہیں اتنا گریا ہوا ہے 40 کے دن کہ آس پاس نوائی کے لوگ اب مرد عورتیں سب کربلا میں جمع ہو گئی۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ قرۃ عینہ کے نعرے پورے کربلا میں گونج رہے ہیں۔ اے ارباب ادا، جب مصیبتیں بیان کر چکے، ایک مرتبہ بشیر کے چوتھے امام نے فرمایا، جاؤ میرے نانا کے صحابی اب جابر کو بلا لاؤ۔ اے عزادارو، جیسے ہی چوتھے امام کے پاس جابر آئے، فرط مسرت سے چاہا گلے میں باہیں ڈال دوں، چوتھے امام پیچھے ہٹ گئے۔ اے نانا کے صحابی، گلا زخمی ہے، انہی گلے میں توقع خاردار ڈالی گئی تھی۔ بس مجلس تمام ہے۔ اے کربلا کے سید و سردار، آخری جملے، اے کربلا کے سید و سردار، الوداع نور نگاہ احمد مختار، الوداع
दुखिया बहन के मोनिसो गम खा अलविदा। अरे तड़पा रहा बहन को ये दर्द दिखा गए। अरे भैया लहद को छोड़ना ज़ैनब पे शाख है। आज कोई जाहिर ऐसा है क्या जो जल्दी से अपने आप को दरी से रवाना करे, हाँ कर देते हैं, लेकिन जब अलविदाई ज़ियारत पढ़ते हैं ना, फिर पलट पलट के दिल कहता है मौला फिर बुलाइए, मौला फिर बुलाइएगा। यही आलम था जो रिबाब वहाँ रुखसत हुई, यहाँ पर भी रुखसत नहीं हुई। बीबी चाहिए, अरे मेरा वारिस यहाँ है, मेरी बच्ची सकीना कैद खाने शाह, अली असगर यहाँ है, मैं मदीने ना